پنجتن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أولياء أمته وعلى علماء ملته وعلى شهداء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے
مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے آمین کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے معزز اور محترم سامعین، سورہ المائدہ کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا۔ یہ محض اس کا فضل ہے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان بہت بڑی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹوپیاں کتنے لگی ہیں لوگ گندے اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان ہونے کے باوجود، ایمان ہونے، جب مومن ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے اللہ کو ایک مانا ہے، نبی کریم کو مانا ہے، قرآن پاک کو مانا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بار 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 مومنین سے یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ معاملات کے اندر جو ہے نا آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل میں جب آتا ہے تو پھر ڈرنا ہی ہے، پھر ڈر ہی ہے نا۔ زبانی کلامی تو آپ نے سن لیا، میں نے سن لیا، سناتے رہے، سنتے رہے، لیکن جب عملی زندگی میں آتا ہے نا بندہ، پھر اسے پتا ہے کہ اب ڈرنا ہے، اب میں کیا کرنا ہے، ڈرنا ہے، سنیں کہیں مجھ سے کوئی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کو ماننے والو، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والو، رسالت مآب کو ماننے والو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر جو بار بار اللہ دے، ڈر جائے گا تو گناہ سے بچ جائے گا۔ جب تک ڈرے گا نہیں، اس وقت تک وہ گناہ سے نہیں بچ سکے۔ تو خوف، ڈر، ماں باپ کا ڈر ہو، استاد کا ڈر ہو، اپنے صاحب کا ڈر ہو، تو آدمی کام صحیح کرے گا، اور جب وہ ڈر اتار دے گا پھر کام غلط ہو جائیں گے، جب غلط ہوں گے تو پھر تکلیفیں شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ ساری دنیا میں آپ جو دیکھ رہے ہیں پریشانی ہے، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، گھر میں ہی لے لو نا، محلے کو تو چھوڑو، اپنے گھر میں ہی لے لو، سنو، جہاں 4-5 آدمی رہتے ہیں وہاں پر ہی کتنی پریشانی، کیونکہ ڈر نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے نا، تو ڈر ہوگا تو پھر کام صحیح ہوتا رہے گا۔
جب بندہ ڈر جاتا ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے، پھر وہ بچ جاتا ہے کہ میں اب ڈر گیا تو اب وہ کیا ہے، بچ گیا۔ اب جو بندہ ڈرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو جب ڈر گیا نا تو اس ڈر کے بعد بھی تجھے ایک کام کرنا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی ڈھونڈ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ بھی ڈھونڈ۔ ڈر تو گیا ہے سنا، اب تو ڈر کر بیٹھ گیا، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اسے راضی کرنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی تلاش کر۔ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ سب وسیلہ ہی ہے۔ جتنی بھی نعمت ہے نا، جس کو آپ نعمت کہتے ہیں، وہ سب وسیلے ہی ہیں۔ جب آپ اس نعمت کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ وسیلہ بن گیا، اس نے وسیلہ بنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت عطا کی، تو نے مجھے پانی پینے کے قابل کر دیا۔ ایک وہ بھی وقت آتا ہے نا کہ وہ کہتے پانی پی لو، کہتے کیسے پی لوں، پیے ہی نہیں جاتا، وقت تو وہ بھی ہے۔ فرمایا اس کی طرف وسیلہ تلاش کر، جو بھی تجھ سے ہو سکتا ہے نیک کام کر، یہی وسیلے ہیں سارے۔ اپنے ساتھ نیکی کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملک اور قوم کے ساتھ بھلائی کر، تو یہ سارے وسیلے ہیں۔ جس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کے لیے لکھتے ہیں برائے ایصال ثواب، ہسپتال بنا دیا، خیرات کی، تو یہ سب کیا ہیں، وسیلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود بندے کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے وسیلہ ڈھونڈ۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو، اللہ کو پانے کے لیے کوشش کرتے، فارغ نہ بیٹھو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور کوشش کرو، عام طور پر جہاد وہ بھی ایک کوشش ہی ہے نا۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز پانی ہے، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، وہاں ہم نے جھنڈا لگانا ہے، بتانا ہے کہ یہاں تک ہماری حدود ہے۔ ایسے ہی اولاد کے اوپر بھی کوشش کرنی ہے، اس کے اوپر بھی کوشش کرنی ہے، اسے سمجھانا ہے کہ بڑے سے کیسے بولنا ہے، چھوٹے سے کیسے بولنا ہے، والدہ سے کیسے بات کرنی ہے، والد سے کیسے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، کوشش کرو۔ مومن جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ جہاد میں، مومن ہر وقت جہاد میں۔ اب جب سے ہم نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں سوائے پریشانیوں کی اور کچھ بھی نہیں۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ ہے نتیجہ، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے، تاکہ تم
اے ایمان والو کامیاب ہو جاؤ. نا کامیاب ہوتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. کامیاب نہیں ہوتا پورا پاکستان کیا ہے پریشان ہو گیا. حالانکہ وہ ایک کھیل ہی تھا لیکن پریشانی ہو گئی. وہ جو خوشی تھی وہ ختم ہو گئی. تو جہاں یہ ساری چیزیں ہیں دیکھو نا، پہلے ایمان ہے پھر وسیلہ، پہلے ایمان پھر خدا کا خوف ہے نا. ہے ایمان والو پہلے ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایمان کے بعد پہلی بات اللہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. سنا، اب زبانی کلامی تو میں بھی اور آپ بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا، تو حقیقت سے اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کبھی یہ جملہ نہ کہتا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. پتہ تو اپنے باپ کا بھی بے ادب ہے. تجھے اپنے باپ سے بھی خوف نہیں ہے کہ وہ میری کوئی غلط حرکت دیکھ کر تو پریشان ہوگا، میرے عمل کو دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہوگی. کوشش کے باوجود کتنی پریشانی تکلیف ہوگی. حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے کوئی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی الحمدللہ، بہت محبت سے سب کچھ، لیکن آخر نتیجہ جب نہ نکلا تو کیا پریشانی ہوگی. تو فرمایا جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو. کوشش کریں گے تو کام. من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ میں بھی ان کو پاؤں، ان کو دیکھوں کہ جو اللہ کے پیارے حبیب بن کر دنیا میں آئے ہیں. اگرچہ ابھی تک ان کے ذہن میں اتنی باتیں نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ تو دل میں اللہ نے ڈال دیا نا. وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تب انہوں نے کوشش کی، جاری رکھی. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح کامیاب، کامیاب بندہ اس وقت کوشش کی برکت سے تم کامیاب ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے جو باتیں کی، معاذ اللہ، جن کے اندر دشمنی تھی، پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی. حالانکہ حدیث پاک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تعلیم جو دی ہے اللہ، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، بے شک ان کی محبت ہی مکمل ایمان ہے. یہ حدیث پاک ہے. فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ. مکہ معظمہ میں نمازیں تو نہیں تھی. مکہ معظمہ کی زندگی میں تو یہ نمازیں وغیرہ نہیں، کوئی پابندی نہیں تھی، صرف ایک ہی تھی کہ کلمہ پڑھنا ہے. نبی کریم نے جو اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد 12 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے. تو نمازیں تو جب سرکار یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو حکم مل گیا کہ آپ نے یہاں سے مدینہ شریف چلے جانا ہے، تو معراج آخری دنوں میں ہوئی نا، پہلے تو نہیں. یہ تو نہیں کہ فوری طور پر، اتنا ہی تھا کہ کلمہ پڑھنا ہے بس. لیکن وہ بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل کام.
تو کلمہ پڑھنے والے کو ویسے ہی مار دیتے. یہ حضور حضرت سیدنا عطائے رسول خوشبو رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اجمیر میں، تو اس وقت وہاں ہندوؤں کا زور تھا نا، کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جس کو کلمہ پڑھتے اس کو کولوں میں پیڑ کر رکھ دیتے تھے، وہ زور ان کا تھا. لیکن جیسے جیسے ان کی تعلیم نے اثر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو ہی مسلمان بنا دیا. اب نور نکلا نا تو دلوں میں اثر ہوا نا، ان کا دل روشن تھا، انہوں نے آگے بھی روشنی پھیلا دی. تو وہ تو منبع ہے، وہاں سے تو سب کچھ ملتا ہے. سنو وَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَّا مُحَبَّةَ لَهُ. خبردار، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کو میرے پیارے محبوب سے محبت نہیں ہے. جس کو میرے پیارے محبوب سے محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. تب پتہ چلا کہ یہ ایمان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ محبت رسول کا نام. تو اتنا حضرت سیدنا طفیل دوسی کو انہوں نے ڈرایا کہ انہوں نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو، مجھے روئی دے دو، میں اپنے کانوں میں ڈال لوں تاکہ ان کی آواز میرے کانوں میں نہ جائے، اور ویسے میں ان سے بچتا رہوں. اور یہ آواز ہی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ بندہ اس کو دیکھنے کے لیے پھر تڑپتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے کرم سے کلام فرمایا تھا نا، اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا تھا کہ رب ارنی، پہلے نہیں کہا تھا. جس کلام میں اتنی چاشنی، ایسا کلام آج تک میں نے نہیں سنا. تو آپ تڑپ اٹھے اور آپ نے عرض کیا مولا مجھے دیدار کرا، کیسی تیری ذات ہو. اللہ تو پوچھ ہی رہا تھا نا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیار ہی ہے نا. تو حضرت سیدنا طفیل دوسی جیسے ہی عمرے کے لیے آپ حرم میں پہنچے، پیارے آقا آگے بیٹھے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں. جب سرکار تلاوت کر رہے ہوں گے اس وقت کیا عالم ہوگا. آج اگر کوئی آدمی احسن طریقے سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے پیارے محبوب کریم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے پیارے حبیب، رات کو اٹھا کرو، آدھی رات تک اٹھا کرو، آدھی رات سے کبھی پہلے بھی آرام کر لیا کرو، کبھی زیادہ بھی کر لیا کرو، آپ کو اجازت ہے. اور آگے کیا حکم کیا دیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر بڑی خوبصورتی سے پڑھا کرو. تو جب سرکار پڑھتے ہوں گے تو کیسا، وہ جیسا کون پڑھنے والا؟ پیارے آقا علیہ السلام تو مغرب کی نماز میں سورہ المائدہ پڑھتے تھے. کتنی لمبی سورت ہے مغرب کی نماز میں. سورہ المائدہ، سورہ نساء، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ نجات جیسی صورتیں جو بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، وہ کتاتے تو نہیں، لیکن کبھی ہمیں بھی حکم فرما دیا کہ بھائی ذرا تمہاری اور وجہ ہے نا،
تمہارے متعلق شکایت ہے؟ یہاں تو نبی ہیں نا، ان کا جو پڑھنا ہے اس کی اور بات ہے۔ تو وہ سنا جو نا، تو تھوڑی سی آواز جو ہے نا وہ حضرت سیدنا طفیل دوسی کے کان میں پڑی، جتنی کو ہو سکتی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت تھی، کیونکہ پڑھنے والے بڑے خوبصورت تھے، ان کی مثل کوئی نہیں تھا۔ ان کی آواز جیسی کسی کی آواز نہیں اللہ نے بنائی۔ انہوں نے اپنی روحی کو نا تھوڑا سا ڈھیلا کر لیا۔ اب کسی نے تو نہیں کہا کہ ڈھیلا کر بھی تو، وہ تو خود ہی کر رہے ہیں۔ سردار سردار ہی ہوتا ہے، چاہے کہیں بیٹھا ہوا ہو، تھوڑی سی ڈھیلی کر۔ اب جو سنا تو سرکار تلاوت کر رہے ہیں، اور اس نے تھوڑا سا مزہ اور آیا، اس نے روئی نکال کر باہر پھینک دی کہ ایسی کلام، اتنی زندگی میں نے ایسا گفتگو، ایسی کلام نہیں سنی۔ اسی وقت دل تو بدل گیا تھا نا، دل میں نور تو آ گیا تھا۔ نور کی سرکار ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار نے تلاوت ختم کی، چلنے لگے، قدموں میں گر گیا۔ عرض کیا آقا آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اب میں تو آپ کے قدموں پہ ہوں، آپ کے نور سے اللہ نے مجھے بھی ہدایت عطا فرمائی۔ کہاں ان کی بے حیائی اور کہاں ادھر کی رحمت للعالمین۔ تو اب دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الانفال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب یہ جو محبت ہے نا یہ میں ڈالتا ہوں اور کوئی نہیں ڈالتا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مدینہ شریف کے اندر خزرج اور اوس 125 سال سے لڑائی تھی ان کی، کیونکہ جب کلمہ انہوں نے بھی پڑھا تو اب سرکار کی بارگاہ میں تو آ ہی رہے ہیں نا، تو پھر بھی کبھی ہوتا ہی ہے نا، یہاں بھی آپ سنتے رہتے ہیں نا، صلح کی مجلس میں اگلے اڑا کر رکھ دیا، صلح کی مجلس میں اڑا کر رکھ دیا، اور ہے کون؟ چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی۔ فما الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اب اوس کے بھی صحابہ ہیں، خزرج کے بھی صحابہ ہیں، کبھی دل میں بات ہی نہیں ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے میرے بندے اگر تو سارے جہان کی چیزوں کو بھی خرچ کر کے کہے نا ان دونوں کے درمیان محبت ہو جائے تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کتنا مال دیتے ہیں بچی کو ہم، کتنی خدمت کرتے ہیں ان کی، کتنے ان سے پیار کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد کتنی تکلیف پہنچتی ہے، مہینے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کردار کیسا ہے۔ جس کو ہم نے اتنی عزت دی تھی اس کے گل میں ہاتھ ڈالے تھے، ادب کیا تھا، پیار کیا تھا، مہینے 2 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ پورا سانپ ہے۔ تو اگر اللہ دل میں محبت ہے تو مشرق میں رہنے والا بھی ادب کرتا ہے، مغرب میں رہنے والا بھی ادب۔ حضرت ویسے کرنی ہمیں نہیں جانتے، ہم ان کو نہیں جانتے، وہ ہمارے لیے سجدے میں لیٹ کر تو کہتے ہیں یا اللہ میرے پیارے نبی کی امت کا بھلا فرما۔